کیا آپ بنا سود کے کار لینا چاہتے ہیں لیکن ڈر ہے کہ کہیں ہڈن چارجز یا اسلامک نام کے پیچھے انٹرسٹ سسٹم نہ ہو؟ وہ لوگ جو سیلری پرسنٹ ہیں یا مڈل کلاس سے ہیں، ان کے لیے آج کے دور میں کار خریدنا ایک چیلنج بن چکا ہے، اور ان کے لیے یہ اسکیم کافی حد تک آسانی پیدا کرتا ہے۔ لیکن پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بینک کی طرف جانے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی اسکیم یا لاس نہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساری انفارمیشن اور ریکوائرمنٹس کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب موجود ہوں گے اور آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ میزان بینک کی کار اجارہ اسکیم اصل میں کام کیسے کرتی ہے، اس میں پروفٹ کیسے لگتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ، یہ حلال ہے یا صرف نام کا اسلامک سسٹم۔ سٹارٹ میں آپ کو ضروری ریکوائرمنٹس اور انفارمیشن کے بارے میں بتاؤں گا، اور پھر میزان بینک کے آفیشیل ویب سائٹ سے آپ کو ٹوٹل پرائس اور منتھلی انسٹالمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا، اور ویڈیو کے اینڈ تک میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو 90% لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اور وہی ان کا سب سے بڑا فائنینشیل لاس بن جاتا ہے۔ کار اجارہ ہے کیا؟ سمپل لینگویج میں کار اجارہ کا مطلب ہے بینک کار خریدتا ہے اور پھر آپ کو رینٹ پہ دیتا ہے۔ یہ ایک کنونشنل لون جیسا نہیں ہوتا جہاں آپ انٹرسٹ پے کرتے ہو، یہاں آپ رینٹ یعنی کرایہ دیتے ہو۔ اس کنسیپٹ کا بیس ہے اجارہ، جو کہ اسلامک فائنینس کا ایک ماڈل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کار کی پرائس 30 لاکھ ہے تو بینک اسے خریدے گا اور پھر آپ کو منتھلی رینٹ پہ دے گا۔ اب یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آپ کار چوز کرتے ہو، میزان بینک وہ کار خریدتا ہے، بینک اونر ہوتا ہے کار کا، آپ منتھلی رینٹ دیتے ہو، اور آخر میں کار آپ کے نام ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اس ڈیوریشن میں ٹیکنیکلی کار جو ہے وہ بینک کی ہوتی ہے اور آپ یوزر ہوتے ہو۔ اب چارجز اور پروفٹ کی بات کریں، ڈاؤن پیمنٹ یوزولی 20 سے 30% ہوتی ہے، جو کہ میں آپ کو ویب سائٹ سے دکھا بھی دوں گا، جتنی بھی ہوگی وہ آپ کو دکھ جائے گی۔ منتھلی رینٹ اس کا فکسڈ ہوتا ہے، انشورنس اس کا اسلامک تکافل ہوتا ہے، اور پروسیسنگ فی بھی ہوتی ہے۔ یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا بلکہ پروفٹ پلس رینٹ ماڈل ہوتا ہے، لیکن اینڈ پہ آپ ٹوٹل جتنا پے کرتے ہو وہ کیش پرائس سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہیں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہڈن چیزیں جو لوگ نہیں سمجھتے، وہ لیٹ پیمنٹ چارجز، ارلی ٹرمینیشن پینلٹی، انشورنس کاسٹ، اور کار جو ہے وہ بینک کے نام پہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی ٹائم جو ہے نا کار ٹرانسفر ہو جاتی ہے نام پہ۔ اگر آپ ٹائم پہ پیمنٹ نہ کرے تو بینک کار واپس بھی لے سکتا ہے۔ اب یہ سوال کہ یہ حلال ہے یا نہیں، تو میزان بینک کلیم کرتا ہے کہ یہ سسٹم شریعہ بورڈ کے انڈر اپرووڈ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹرکچر اسلامک ہے اس کا، اور انٹرسٹ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، لیکن کچھ اسکالرز کے مطابق اگر امپلیمنٹیشن غلط ہو تو ایشو ہو سکتا ہے۔ اگر پراپر اسلامک اسٹرکچر فالو ہو رہا ہو تو یہ حلال کنسیڈر ہوتا ہے۔ اب کنونشنل لون اور اجارہ کے اندر فرق کیا ہے؟ کنونشنل لون جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتا ہے، اور اجارہ جو ہے یہ رینٹ بیسڈ ہوتا ہے۔ لون میں کار اسی ٹائم آپ کی ہو جاتی ہے، اور اجارہ میں کار جو ہے وہ آخر پہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ دونوں میں کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن فرق جو ہے وہ اسٹرکچر کا ہے۔ تو یہ میزان بینک کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہاں سے میں آپ کو ان کے سارے شرائط اور ساری چیزیں دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور یہ کس طریقے سے آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کہ واٹ از میزان کار اجارہ، کہ کار اجارہ اصل میں ہے کیا، وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، نیچے چلتے ہیں کی فیچرز میں۔ کی فیچرز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لویسٹ اپ فرنٹ پیمنٹ ہے، پھر اس کے بعد رینٹل پیمنٹ سٹارٹ آفٹر، کہ مطلب جو گاڑی کی انسٹالمنٹ ہے وہ گاڑی کی ڈیلیوری کے بعد سٹارٹ ہوگی، پھر کوئک پروسیسنگ ٹائم ہے، پھر منیمم سیکورٹی ڈپازٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ 30% ہوگی، اور یہ ایک چیز ہے، میزان بینک ول بیئر ود ہولڈنگ ٹیکس۔ اس کا مطلب ہے کہ میزان بینک جو گاڑی کے اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ میزان بینک خود اپنی طرف سے دے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اپلیکینٹ کو نہیں دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ان کے کچھ شرائط لکھے ہوئے ہیں کہ جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، کہ مطلب آپ کس طریقے سے اہل ہو سکتے ہیں اس فیسلٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ہر ایک پوائنٹ میں آپ کو اردو میں بتاتا جاتا ہوں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو صرف لوکل اسمبل گاڑیاں ہیں اس کو آپ فائنینس کروا سکتے ہیں، مطلب جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں اس کو آپ فائنینس نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو میکسیمم فائنینسنگ ہے وہ 1 کروڑ تک آپ کرا سکتے ہیں، 10 ملین، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کرا سکتے، اور آپ زیادہ سے زیادہ 2 گاڑیاں لے سکتے ہیں ایک وقت میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو مدت ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ 7 سال تک فائنینسنگ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میکسیمم اجارہ کا ٹائم ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جو
سیکورٹی ڈپازٹ ہے وہ کس طریقے سے ہوگا؟ جو سیلری والا ہے اس کے لیے کم از کم جو ایڈوانس ہوگا وہ 15% ہوگا، اور جو ایس یو وی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر کم سے کم 25% ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بزنس مین یا سیلف امپلائڈ کے لیے ہے کہ جو نارمل گاڑی ہوگی ان کے لیے 25% ایڈوانس ہے، اور جو ایس یو وی ہوگی وہ 35% اس کے اوپر ایڈوانس دینا پڑے گا۔ پھر اگلا جو پوائنٹ ہے اس میں آپ کا کریڈٹ ریکارڈ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ کلین ہونا چاہیے، کہ مطلب کوئی لون ڈیفالٹ یا لیٹ پیمنٹ آپ کی جو ہے نا ریکارڈ میں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ جو کریڈٹ بیورو ہے آپ کا وہ چیک ہوگا، ٹھیک ہے، ECIB، آپ اور نومینی دونوں کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک ہوگا۔ پھر اگلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے جو ہے نا یہ اسپیشل ایک فیسلٹی ہے جو اویلیبل ہے، تو یہ پوائنٹ صرف ان کے لیے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو پروسیسنگ فی ہے وہ نہیں ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن اور لیگل چارجز آپ کو دینے پڑیں گے۔ پھر اگلے پوائنٹ پہ ہے کہ منتھلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ کٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے پوائنٹ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ باہر سے وہ کرتے ہیں تو گاڑی پاکستان میں جو آپ کا نومینی ہوگا اس کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور نومینی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ صرف کلوز ریلیٹیو ہو سکتا ہے، لائک فادر، مادر، بھائی بہن، بیٹی، بیوی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے کہ جو ایج ہے نومینی کی وہ 70 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، 70 سال سے اس مدت کے آخر تک، ٹھیک ہے، مطلب جس ٹائم یہ آپ کا مدت ختم ہو رہی ہو اس ٹائم تک اس کی جو ایج ہے وہ 70 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلے پوائنٹ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ فائلر ہو، اگر آپ نان فائلر ہو تو آپ کو جو ہے 4% ایکسٹرا چارجز لگیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایج کا لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کی منیمم ایج ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سیلری والوں کے لیے جو میکسیمم ایج ہے وہ لون کے اینڈ تک 60 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بزنس والوں کے لیے ہے کہ جو بزنس مین ہے اس کے لیے میکسیمم جو ایج ہے وہ 65 سال ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے جو جاب والا ہے وہ کم سے کم 2 سال اس کی نوکری کو جو ہے ہو چکے ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر بزنس مین ہے تو اس کے کم سے کم اس بزنس کو 3 سال ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انکم رول انہوں نے ایک لکھا ہوا ہے کہ آپ کی ٹوٹل EMI جو انسٹالمنٹ ہے وہ آپ کی ٹوٹل انکم سے کے 40% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے کچھ رولز تھے جو انہوں نے بتائے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر پروڈکٹ پروفٹ ریٹس انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ 1 سال پہ کتنا لگے گا، 2 پہ، 3 پہ، 4 پہ، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو لون کیلکولیٹر ہے اس سے آپ کو جو ہے نا ان کا ریٹ وغیرہ اور ساری چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں کار سلیکٹ کرتا ہوں، نیو کار، پھر یہاں سے وینڈر میں سلیکٹ کرتا ہوں سوزوکی، پھر کار سلیکٹ کرتے ہیں آلٹو VXR، پھر 10 ایئر، یہاں سے 5 سال، پھر یہ دیکھیں 30% آپ کو جو ہے نا ایڈوانس دینا پڑے گا، اور یہ آپ کی مرضی ہے کتنی سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امیجیٹ پہ کلک کرتا ہوں اور کیلکولیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ ٹوٹل آپ کا حساب کتاب آ گیا، ٹوٹل گاڑی کی پرائز آ گئی، پھر اس کے بعد سیکورٹی ڈپازٹ آ گیا، پھر پروسیسنگ فی یہاں پہ آ گیا، پھر اس کے بعد ٹوٹل جو آپ کا اپ فرنٹ بنے گا وہ 9 لاکھ سم تھنگ بنے گا، اور یہ 60 سال کی آپ کی انسٹالمنٹس 60 مہینے کی آپ کی انسٹالمنٹس بن گئی، اور جو پر منتھ آپ کا رینٹ بنے گا وہ بنے گا 57,400 روپے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا حساب کتاب تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔